بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ طاہر جب خراسان کے گورنر تھے اور نیشا پور اس کا دارالحکومت تھا تو ایک لوہار شہر ہرات سے نیشا پور گیا اور چند دنوں تک وہاں کاروبار کیا، پھر اپنے اہل و عیال سے ملاقات کے لیے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا اور رات کے پچھلے پہر سفر کرنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں عبداللہ طاہر نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ شہر کے راستوں کو محفوظ بنائیں تاکہ کسی مسافر کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ سپاہیوں نے اسی رات چند چوروں کو گرفتار کیا اور امیر کو اس کی خبر دی، لیکن اچانک ان میں سے ایک چور بھاگ گیا۔ اب یہ لوگ گھبرا گئے کہ اگر امیر کو معلوم ہو گیا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو وہ ہمیں سزا دیں گے۔ اتنے میں انہیں سفر کرتا ہوا یہ لوہار نظر آیا۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس بے گناہ شخص کو فوراً گرفتار کر لیا اور باقی چوروں کے ساتھ اسے بھی امیر کے سامنے پیش کر دیا۔ امیر خراسان نے سمجھا کہ یہ سب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اس لیے مزید کسی تفتیش و تحقیق کے بغیر سب کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ نیک سیرت لوہار سمجھ گیا کہ اب میرا معاملہ صرف اللہ کی بارگاہ سے ہی حل ہے اور میرا مقصد اسی کے کرم سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے وضو کیا اور قید خانے کے ایک گوشہ میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہر 2 رکعت کے بعد سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رقت انگیز دعائیں اور دل سوز مناجات شروع کر دیتا اور کہتا کہ اے میرے مالک، اے میرے پیارے رب، تو اچھی طرح جانتا ہے میں بے قصور ہوں۔ جب رات ہوئی تو عبداللہ طاہر نے خواب دیکھا کہ 4 بہادر اور طاقتور لوگ آئے ہیں اور سختی سے اس کے تخت کے چاروں پایوں کو پکڑ کر اٹھایا ہے اور الٹنے لگے ہیں۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، پھر وضو کیا اور حکم الحاکمین کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کی، جس کی طرف ہر شاہ و گدا اپنی اپنی پریشانیوں کے وقت رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ دوبارہ سویا تو پھر اسے وہی خواب آیا۔ اس نے پھر وہی خواب دیکھا۔ اس طرح 4 مرتبہ ہوا۔ ہر بار وہ یہی دیکھتا تھا کہ 4 نوجوان ہیں جو اس کے تخت کے پایوں کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور اسے الٹنا چاہتے ہیں اور پھر اس کی نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ امیر خراسان عبداللہ طاہر اس واقعہ سے گھبرا گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور اس میں کسی مظلوم کی آہ ہے جس کا یہ اثر ہے۔ امیر خراسان نے رات ہی میں جیلر کو بلوایا اور اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی اور اس سے کہا کہ بتاؤ، تمہارے علم میں کوئی مظلوم شخص جیل میں بند تو نہیں کر دیا گیا ہے؟ جیلر نے عرض کیا، عالی جاہ، میں یہ تو نہیں جانتا کہ مظلوم کون ہے، لیکن اتنی بات ضرور جانتا ہوں کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو جیل میں موجود ہے اور جیل میں نماز پڑھتا ہے اور رقت انگیز اور دل سوز دعائیں کرتا ہے۔ امیر نے حکم دیا اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ جب وہ شخص امیر کے سامنے حاضر ہوا تو امیر اس کے معاملے کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ بے قصور ہے۔ امیر نے اس شخص سے معذرت کی اور کہا، آپ میرے ساتھ 3 کام کیجئے۔ نمبر 1، آپ مجھے معاف کر دیں۔ نمبر 2، میری طرف سے 1000 درہم قبول فرمائیں۔ نمبر 3، جب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لائیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ نیک سیرت لوہار نے کہا، آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور آپ نے یہ جو فرمایا کہ 1000 درہم قبول کر لو تو وہ بھی میں نے قبول کیے، لیکن آپ نے جو یہ کہا ہے کہ جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ امیر نے پوچھا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ خالق و مالک جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ اوندھا کر سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت کسی دوسرے کے پاس لے جانا اصول بندگی کے خلاف ہے۔ میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا کہ میں اسے غیر کے پاس لے جاؤں؟
یعنی جب میرا سارا کام نماز کی برکت سے پورا ہو جاتا ہے تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو دوستو، یہ تھی نماز کی برکات۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک ہم نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے۔ تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔